قادر صاحب، ظاہر ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ایک افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے جو بار بار سامنے آتا ہے۔ آج کے خودکش بمبار کی شناخت ہو گئی ہے پولیس ذرائع کے مطابق، اور وہ بھی افغانستان سے تربیت لے کے کچھ ہی عرصہ قبل افغانستان سے پاکستان آیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کے لیے دہشت گردی کا چیلنج؟ ظاہر ہے بہت بڑا ہے، ہم پوری طرح سے کوشش بھی کر رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ سینکڑوں آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں دہشت گردوں کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ جی بالکل، انتہائی افسوسناک اور دردناک ثانیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے درجات بلند کر دے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے، ابھی 2 دن پہلے جو بلوچستان کے 12 مقامات پہ ہوا ہے، اور اس میں یہ بھی خبر آئی ہے کہ اب وہ جو ہے نا وہ اسرائیل جو ہے نا وہ بلوچستان میں بھی یہاں پہ دہشت گردی میں ملوث ہے۔ ہندوستان تو تھا ہی پہلے سے، اب وہ اسرائیل جو ہے نا وہ بھی یہاں پہ سرگرم ہو گیا، اور اب پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں یہ واقعہ ہونا انتہائی افسوسناک ہے، اور ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ ہم نے کب تک لاشیں اٹھانا ہے، کب تک ہم دہشت گردی کس کے لیے پورا قوم کو متحد ہونا پڑے گا، اور جب ہم اپنے سے 10 گنا زیادہ آبادی ہندوستان کو ہرا سکتے ہیں تو ان دہشت گردیوں سے بھی ہم نمٹ سکتے ہیں، اور اس کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک پیش پہ ہونا پڑے گا، اور پورا قوم جو ہے نا وہ ہمارے افواج پاکستان، ہمارے سیکورٹی فورسز، پولیس کے شانہ بشانہ ہو کے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ قادر مندوخیل صاحب، ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی فائنل کالز دے چکی ہے، پہلے بھی ایک بڑا احتجاج اور اڈیالہ جیل کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اس طرح کی تحریکیں چلاتی رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک نئی قیادت کو یہ ٹاسک اب سونپا گیا ہے، سہیل آفریدی صاحب کو۔ وہ نوجوان ہیں، نعیم حیدر جیسے جو نوجوان پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ذرا زیادہ ایکٹیو اس بار نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مختلف تحریک ہوگی اور اس میں خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوگی؟ کیونکہ ایک طرف یہ تحریک کا کہہ رہے ہیں کہ آغاز ہے، دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ بہت اچھی چیزیں ہوئیں، جو سہیل آفریدی صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کو دونوں جانب سے مثبت قرار دیا گیا، اور بہت سارے اتفاق رائے بھی ہوئے دہشت گردی جیسے بہت ہی حساس معاملے پہ۔ میرے خیال میں آپ کو اگلے 2.5 سال تک یہی باتیں آپ کو سننے میں اور بولنے میں اور نشر کرنے میں آپ کو یہی ملے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ تحریک کا آغاز کب ہوگا؟ جب پیک پہ ہوگا۔ پیک پہ کب ہوگا؟ آپ کے 2 دورے تو ناکام ہو گئے، وزیر اعلیٰ کے پنجاب اور سندھ کے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس وجہ سے اب کہتے ہیں اکیلے تو اکیلے میں یقیناً 10-20 لوگ ہر شہر میں نکلیں گے، چلو 10-20 کو بڑھا دیتے ہیں، 1000-2000 کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس دن تو اتوار کا دن ہے، اتوار کے دن تو ویسے سب بند ہوتا ہے۔ ہم لوگ، میں اپنے حلقے میں گھومتا ہوں، رشتہ داروں کے یہاں جاتا ہوں، سمندر گھومنے جاتا ہوں، دوستوں کے پاس جاتا ہوں۔ اگر نہیں ہے سپورٹ اب رہی، اور یہ ببل تھا اور یہ نہیں اب ایگزسٹ کرتا، تو پھر حکومت کو یہ جو چھاپے ہیں، یہ جو گرفتاریاں ہیں، یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے خیال میں بہت زیادہ حکومت بھی جو ہے وہ حساس ہوئی ہوئی ہے اس معاملے کو لے کے، احتجاج کو لے کے، یا ٹھیک ہے ان کا بنتا ہے؟ کارکنان کی دیکھیے تنزیلہ پنجوتا صاحب کہہ رہے میں 1 ہفتے سے گھر پہ نہیں ہوں، میری فیملی نہیں ہے، یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ ٹی وی چینل میں جب بیٹھے رہتے ہیں لائیو شو میں یا ریکارڈنگ میں، تو پولیس کو پتہ نہیں چلتا ہے کیا باتیں کرتے ہو یار؟ خدا کا واسطہ، پولیس کو سب پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس چینل میں جاتے ہو، کتنے بجے جاتے ہو، لائیو کون سا ہے، ریکارڈنگ کون سا ہے، وہ آپ کو آسانی سے اریسٹ کر سکتے ہیں، نہ کرے میرے بھائی۔ دوسری بات یہ کہ دنیا کی تحریکیں چلی ہے، پیپلز پارٹی کا دور دیکھ لے، جہاں انہوں نے مارشل لاؤں کا مقابلہ کیے، بی بی شہید ٹیکسی کی ڈکی میں چھپ کی جاتی تھی، برقع پہن کی جاتی تھی احتجاج وغیرہ میں، وہاں ہم نے دفعہ 144 کی منظوری یا این او سی یا جلسہ کی اجازت نہیں مانگا میرے بھائی۔ تحریکیں جو ہے نا وہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ پھلانگتے ہوئے، توڑتے ہوئے تحریکیں چلتی ہے۔ آپ کو پلیٹ میں نوسی دے 32 گھنٹے پہلے، پھر بھی آپ لوگوں کو جمع نہیں کر سکے، دفعہ 144 ختم کرے پھر جا کے آپ کام کریں گے۔ تو میرے بھائی جب آپ 9 جنوری کو آئے تھے کراچی، تو کون سا دفعہ 144 تھا؟ کون سا تھا؟ 2 دن تک آپ کراچی اور حیدرآباد کی سڑکوں پہ بھٹکتے رہے، اب پبلک آپ کے ساتھ نہیں تھی، ہے تو فوٹیج دکھا دے مجھے۔ 8 فروری کو سندھ حکومت کیا کرے گی قادر مندوخیل صاحب؟ وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ بھی کارکنوں کی گرفتاریاں اور ان کے لیے آرڈر ریسٹریننگ جاری ہوئے۔
تنزیلہ آپ بھی پھر وہی بات کریں، جب ہم نے NOC دی، ہم نے ان کو اجرک ٹوپی پہنا ہے، وہ کہ ان کو عزت راسی ہے، واپس کر دی. ان کو کلچر اور تہذیب اور آداب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کلچر کیا ہوتا ہے، عزت کیا ہوتا ہے. اگلا عزت سے ٹوپی پہناتا ہے، اجرک پہناتا ہے، وہ اس کو واپس کرتے ہیں. تو آپ یہ ساری ناکامی ہمارے سر پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ اور پھر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جہاں ان کو NOC پرمیشن اور ایئرپورٹ پہ ان کے استقبال کے لیے ہمارے وزیر کھڑے تھے، وہاں وہ لوگ نہیں نکال سکے. تو 8 فروری کو کون سا جو ہے اتوار والے دن وہ لوگ نکالے گے؟ نمبر 1 بات. دوسری بات بسن کی آپ نے بات کی ہے. بسن کا یہ بات میں اتفاق کرتا ہوں کہ جھوٹ بول رہے ہیں مسلم لیگ نون والے کہ 25 سال بعد جو ہے نا وہ بسن نہ منا رہے. یہ عمران خان صاحب کے دور میں منائی گئی اور وہ حامد میر نے اپنے شو میں سب بتا دیے. لیکن سوال یہ ہے کہ تنزیلہ، یہ صرف اربوں خربوں روپے چچا بھتیجی نے جو لاہور پہ پیسے لگائے ہے، لیکن آپ نے یہ سوچا کہ 3 تاریخ کو شبارات، 4 کو شبارات، 5 فروری کشمیر ڈے، 6، 7، 8 کو ایک ہفتہ آپ نے غریبوں کی پیٹ پہ لات مارا ہے، جو بیچارے دن کو کماتے تھے، جو ٹھیلا لگا کے، جو روزانہ کی سطح پہ پیسے کرتے تھے. ان کا کیا کیا آپ کو اپنی پتنگوں کی پڑی ہے؟ ضرور اپنا تہوار منائے، مگر ایک ہفتے کے دوران. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ 8 فروری میں اتفاق کرتا ہوں یہ PTI کے ڈر کی وجہ سے 8 فروری رکھا. آپ کوئی اور دن رکھ لیتے ہیں. انہوں نے کیا کرنا تھا؟ وہ لاہور آ گئے تھے تو ناکام ہو گئے، سندھ آ گئے تو ناکام ہو گئے. اب جا کے انہوں نے کون سے جو نا وہ کشمیر فتح کرنا ہے یا غزہ فتح کرنا ہے. PTI کے ڈر سے رکھا. آخری کامنٹ بریف سا نہیں حیدر پنجوتا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ آ رہے ہیں سر؟ نہیں آ رہے احتجاج میں؟ کیا ہوگا اثر؟ اور تحریک تفویض آئین پاکستان لیڈ کر رہی ہوگی، وہ تو ان کے خلاف احتجاج کرے. تنزیلہ آپ کیا سوال کرے ہو؟ وہ تو 8 فروری کا کہتا ہے پختونخوا میں جمعیت کا جو ہے نا مینڈیٹ چوری کی ہے